اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ عمران خان کی صحت سے ریلیٹڈ ہے، عمران خان کی بینائی سے ریلیٹڈ ہے، اور افسوس ہوتا ہے، شرم کا مقام ہے کہ ہم نے نہ تو اپنی تاریخ سے سیکھا ہے، نہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی تاریخ سے سیکھا ہے۔ جو رویے جن کے خلاف وہ ایک وقت میں ہوا کرتے تھے، ماضی میں یہی نون لیگ ہوتی تھی، ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں صحت پر سیاست نہیں ہوتی، صحت پر مذاق نہیں اڑایا جاتا، اور اس وقت ہم ان کے ساتھ یہ بات کیا کرتے تھے کہ صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، صحت پر بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہی وجوہات تھی کہ جو اس وقت کے ہم کہہ سکتے ہیں جو اس وقت میاں محمد نواز شریف ہے ان کو اس ملک سے باہر بھی بھیجا گیا، صحت کی بنیادوں پر ملک سے باہر بھیجا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ لیکن اس وقت جو پارٹی اقتدار میں ہے نون لیگ، جب ان سے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک سابقہ وزیر اعظم جیل میں ہے، نہ آپ ان کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دیتے ہیں، نہ ان کے وکیلوں کو ملاقات کی اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد جو وزراء ہیں اس وقت کے، وہ آ کر مذاق اڑاتے ہیں، وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے دیسی گھی کے تڑکے اور کیا کچھ بن رہا ہے، مرغے بن رہے ہیں، اور بھی قیدی ہیں اس ملک میں، ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صرف عمران خان کی بیماری کا سوال کیوں کیا جاتا ہے، صرف نواز شریف کی بیماری کا سوال کیوں کیا جاتا ہے، اور بھی تو قیدی ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، تو یہ نظام آپ کا بنایا ہوا ہے، یہ نظام آپ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ صرف نواز شریف کی بیٹی سی ایم بن سکتی ہے، صرف آصف علی زرداری کا بیٹا ہی پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے۔ تو یہ نظام آپ نے بنایا ہے، یہ نظام آپ نے اس طرح بنایا ہے کہ عام آدمی کی بات ہی نہیں ہوتی، عام آدمی کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ نظام آپ کا بنایا ہوا ہے، تو یہ جو نظام آپ نے بنایا ہے اس پر اگر کسی کو ندامت ہونی چاہیے، کسی کو شرم آنی چاہیے، تو وہ آپ کو آنی چاہیے کہ ایک عام آدمی کی بات اس نظام میں کیوں نہیں ہوتی، ایک عام آدمی اتنا امپورٹنٹ کیوں نہیں ہے اس نظام میں۔ تو اس پر اگر کسی کو شرم آنی چاہیے تو اس وقت کے جو حکمران ہیں شرم آنی چاہیے کہ ہم نے اس ملک میں ایسا نظام کیوں نہیں بنایا کہ ایک عام قیدی کی بھی بات ہو۔ تو جب یہ وزراء، یہ اس وقت کی حکومت یہ سوال کرتی ہے تو یہ آپ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے نظام میں کسی عام آدمی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی صوبے کا سی ایم بن جائے۔ آپ کی پارٹی میں کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مریم نواز سے یہ کہہ دے کہ میرا حق ہے، میں آپ سے زیادہ کیپیبل ہوں کہ میں سی ایم بنوں۔ کسی کی اتنی جرت ہے، اور پھر آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن آپ کی اپنی پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے، آپ کیا اس ملک میں جمہوریت لے کر آئیں گے؟ تو اب بات کرتے ہیں، واپس اپنے اس ٹاپک پر آتے ہیں کہ عمران خان کی جو صحت، تو یہ وزراء آ کر مذاق اڑاتے تھے، اس وقت ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں آپ کے گلے پڑیں گی، نہ کریں یہ باتیں۔ عمران خان نے صرف ایک بار کہا تھا کہ میں اے سی اتروا لوں گا، آج تک ان کو یہ باتیں سنائی جاتی ہیں، تو آپ آ کر ہر ہفتے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کا مینیو یہ ہے، عمران خان دیکھیں یہ کھا رہا ہے، عمران خان وہ کھا رہا ہے۔ یہ باتیں نہ کریں، آپ کے گلے پڑیں گی، کسی کی صحت پر، کسی کی بیماری پر سیاست نہ کریں۔ اب یہ بتایا جاتا ہے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سلمان صفدر صاحب نے، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے پیش کی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی 85% جو بینائی ہے وہ جا چکی ہے، اور یہ بات عمران خان جو جیلر ہے، سپریڈنٹ ہے، جو ملاقات کی اجازت نہیں دیتے، وہ پاکستان میں اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ملاقات کی اجازت ہی نہیں دیتے، مہینہ دو مہینہ عمران خان سے کی فیملی کی ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ ان کو یہ بات اکتوبر سے بتائی جا رہی تھی کہ عمران خان نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ میں یہ چیز بتا رہا تھا کہ میری آنکھ میں یہ مسئلہ ہے، اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پھر کور بھی نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا اگر ایک بار یہ خراب ہو جائے تو وزیر اعظم، جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، کتنا فساد پھیلے گا، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت یہ کہتی ہے کہ چلیں اس چیز کو سیریس ہی نہیں لیتے، یا پھر جیل سپریڈنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ چلیں اس چیز کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ پھر آپ کی بات پر اب کب یقین کیا جائے جب آپ آ کر یہ بتاتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف ڈرامہ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف سیاست کر رہی ہے عمران خان کی صحت پر، عمران خان کی صحت کو کچھ نہیں ہوا، نہ عمران خان بیمار ہے، لیکن آپ کو یہ باتیں پتہ تھیں، آپ عمران خان کو پمز لے کر گئے بنا ان کی فیملی کو بتائے۔ جب بھی کسی قیدی کو کوئی بیماری ہو یا علاج کی ضرورت ہو تو پہلی چیز جو رائٹ ہے اس کی فیملی کا، کہ اس کی فیملی کو انفارم کیا جائے کہ یار آپ کا یہ مریض ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، اس کو یہاں پر لے کے جا رہے ہیں، آپ آ جائیں یا آپ اس سے ملاقات کر لیں، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ جب یہ خبر لیک ہو گئی، یہ تو آپ نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ایک سابقہ وزیر اعظم کو ہم رات کو پمز لے کر گئے، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ یہ بات جب لیک ہوئی، یہ خبر لیک ہوئی، اس کے بعد پھر آ کے آپ کے وزراء نے کہا کہ نہیں اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی، لیکن یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی کہ ایک سابقہ وزیر اعظم کو، جن کو ایک آنکھ کا وہ مسئلہ ہے،
जो बाद में क्योर भी नहीं हो सकता, जो इरिवर्सिबल है। वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके वज़रा आकर हमें ये बताते थे कि देखिए आज इमरान खान ने ये खाना खाया है, आज उनके मेन्यू में ये था, आज ये तड़का लगा है, आज ये हुआ है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जब आपके वज़ीर आके ये बातें कर सकते हैं, घंटों इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो कम से कम वो ये बात तो बता ही सकते हैं कौम को या इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं या उनकी फैमिली को। एक प्रेस रिलीज़ ही जारी कर सकते थे कि इमरान खान को यहाँ पर लेकर गए हैं, पिम्स लेकर गए। तो वो आपकी क्या तो अब आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाएगा? अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान ने जो डिमांड्स रखी हैं कि उनको अल शिफा जो आई हॉस्पिटल है वहाँ पर जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए और उनको अखबार दिया जाए। ये 2 डिमांड्स इमरान खान साहब की तरफ से आई हैं जो बताया जा रहा है, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो हुकूमती वज़रा हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान को अगर बाहर भी भेजना हो, इस मुल्क से बाहर भी वो जाना चाहें तो उनको भेज सकते हैं। ये वही वज़रा हैं जिन्होंने एक वक़्त में ये भी कहा था कि इमरान खान आज लिख कर दे, उनकी पार्टी आज लिख कर दे तो इमरान खान को बनिंगाला शिफ्ट कर देंगे। ये सब कुछ हम जानते हैं कि क्यों होता है, क्योंकि वो तो कम से कम सियासी जमातों को तो ये सोचना चाहिए कि जिनको खुश करने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं, जिनको खुश करने के लिए कि हम इक़्तिदार में रहें। हम सब जानते हैं कि किनको खुश करने के लिए सब कुछ किया जाता है। उन्होंने उनसे उनसे ना तो आगे किसी ने पूछना है, पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, आपके बच्चों ने इस मुल्क में सियासत करनी है। आपका जो कारकुन है, उसने हलकों में जाना है, उसने वोट माँगना है। तो कल को जब वो अपने हलके में जाएगा, तो ये आपकी पार्टी पर एक धब्बा होगा, और आपकी पार्टी ने ये हमेशा से किया है। अगर हम भुट्टो ख़ानदान से लेकर चलें, तो वो धब्बे आपकी पार्टी पर आज भी हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया आपकी पार्टी ने, वो धब्बे आज भी हैं आपकी पार्टी पर। तो जो अब आपकी पार्टी कर रही है, तो कितने धब्बे आप अपनी पार्टी पे लगाना चाहते हैं? कितने दाग आप अपनी पार्टी पर लगाना चाहते हैं, और कितनी बार इस मुल्क में जमहूरियत का आप कत्ल करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये अब आपको सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, और क्या हम इस तारीख को, ये जो रिवायात हैं हम इनको दोहराते जाएंगे, या फिर कहीं पर हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है। हर वज़ीर आज़म, हर साबका वज़ीर आज़म इस मुल्क में जेल जाने का हकदार हो जाता है। हर साबका वज़ीर आज़म इस मुल्क में एक कौमी सलामती पर ख़तरा हो जाता है, उसकी पार्टी कौमी सलामती पर ख़तरा हो जाती है, और हर आने वाला वज़ीर आज़म इस मुल्क का मसीहा हो जाता है, इस मुल्क को बचाने वाला हो जाता है। ये बताया जाता है कि अब इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो कब तक हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे? कब हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और इस मुल्क को जमहूरियत के साथ, आवाम के वोटों की इज़्ज़त के साथ, एक जो सिविलियन बालादस्ती है, उसके साथ चलाने की कोशिश करेंगे? अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आज की रात बहुत अहम है। क्या इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है? ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज ये कहा कि इमरान खान को अब जेल में नहीं रखा जा सकता, या तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए या उनको जेल से बाहर निकाला जाए। तो देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या करती है, हुकूमती वज़रा इस पर क्या बयान देते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।